تفسیر ابن کثیر سورہ مائدہ آیت نمبر 6 اونلی 1 آیا، ایک آیت ہے 6 نمبر کی، اور تفسیر ذرا بڑی ہے اس لیے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے سیکنڈ اس کا جو پارٹ ہے اس میں. تو نمبر یعنی یہاں پر یہ فرسٹ پارٹ ہوگا، 2 پارٹس میں تفسیر ہوگی کنٹینیوڈ. تو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 6. O you who believe, when you stand, intend to offer the salah, the prayer. اے ایمان والو، اللہ کہتا ہے اے ایمان والو. When you stand, تو جب تم کھڑے ہوتے ہو، یعنی ابھی تم ارادہ کر رہے ہو نماز پڑھنے کا، تو نیچرلی پہلے تو وضو کرو گے نا، لیکن ابھی تم نے ارادہ کیا کہ نماز پڑھنا ہے. ٹو آفر دا صلاح دا پریئر، کہ تم کو نماز پڑھنے کا تم نے ارادہ کیا ابھی. دین واش یور فیسز اینڈ یور ہینڈز 4 arms اپ ٹو دا ایلبوز. تو اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو، آگے کا جو ہاتھ ہے ہمارا وہ کوہنی سے، بلکہ کوہنی سے تھوڑا سا اوپر چلے جاؤ، اتنا ان کو واش کرنا ہے. رب بائی پاسنگ ویٹ ہینڈز اوور یور ہیڈز اینڈ واش یور فیٹ اپ ٹو دا اینکلز. اور اپنے گیلے ہاتھوں کو اپنے سر کے اوپر پھراؤ، یعنی مسح کرو، اور اپنے جو پیر ہے، فیٹ ہے جو، ان کو ٹخنوں تک یعنی کہ اینکلز تک، اس کو کعبین بھی بولتے ہیں عربی میں، تو وہاں تک اس کو دھو. پیروں کو دھونے کے لیے کہا گیا ہے، مسح کرنے کے لیے نہیں. اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے جہنم کی، تو اس کو دھو. If you are in a state of janaba، تو اگر تم جنوب ہو یا تم ناپاک ہو، purify yourselves یعنی اپنے آپ کو پاک کرو. bathe your whole body، اپنا پورا جسم جو ہے اس کو غسل دو، یعنی کہ نہاؤ پورے جسم کو. But if you are ill or on a journey or any of you comes from the ghaid yani toilet, or you have touched women and you find no water, then perform tayammum with clean earth and rub therewith your faces and hands. یہ ہے وہ آسانی جو اللہ نے کیا. لیکن اگر تم بیمار ہو، اب بیمار بندہ تو پورا نہانا غسل لینا تو اس کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے. اگر تم سفر پہ ہو تو پانی کی کمی، یہ قلت ہے، اور یا تو پھر کوئی ٹوائلٹ سے آ رہا ہے تو، اور یا پھر کسی کے اپنے ازدواجی جو تعلقات ہے، وہ تعلقات اس کی بیوی کے ساتھ اگر ہوئے ہیں، تو پھر اس کے بعد اگر اس کے پاس پانی نہیں ہے تو وہ تیمم کرے. اور تیمم جو ہے وہ صاف زمین کی مٹی اور یا ریت، اس کو لے کر اس پہ اپنے دونوں ہاتھ کو مارو، پھر اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں کو پھونک مارو، اور پھر اس سے اپنے چہرے پہ پھراؤ اور اپنے ہاتھوں پہ پھراؤ. یہ تیمم ہے بس. اس کے بعد تم نماز پڑھ سکتے ہو. اللہ ڈز ناٹ وانٹ ٹو پلیس یو ان ڈیفیکلٹی. اللہ تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا. بٹ ہی وانٹس ٹو پیوریفائی یو، لیکن اللہ کو تمہیں پاک کرنا ہے. اینڈ ٹو کمپلیٹ ہز فیور ٹو یو دیٹ یو مے بی تھینکفل. اور اپنے فیور جو ہے، اپنی نعمت جو ہے وہ تم پہ پوری کرے تاکہ تم شکر گزار بنو، اس کا شکر ادا کرو. اور اللہ کی جو نعمت ہے، یاد رکھنا وہ نعمتوں میں سب سے پہلا نمبر قرآن کا آتا ہے. کسی مرغ مسلم کا نہیں آتا، کسی گاڑیوں کا نہیں آتا، اور نہ ہی کسی بنگلے کا، نہ کسی ہیرے کے ہار کا، کسی کا بھی نہیں آتا. بڑے سے بڑے خزانے کو بھی نہیں بولا جائے گا کہ یہ نعمت ہے. جو نعمت بولا گیا ہے قرآن میں وہ ہے قرآن. وہ قرآن خود ہے. اللہ نے وہ نعمت ہم پر پوری تمام کیا. اللہ نے وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو. The order to perform
وضو یعنی وضو کے لیے جو حکم کیا گیا. اللہ سے یا ایھا الذین آمنوا, او یو who believe, اذا قمتم الی الصلاۃ, when you stand for یا intend to offer the salah, جب تم کھڑے ہونا چاہتے ہو نماز کے لیے یا تم ارادہ کرتے ہو نماز کا. اللہ commanded performing wudu for the prayer, اللہ نے حکم کیا کہ وضو جو ہے وہ کرو. This is a command of obligation in the case of impurity and in the case of purity. وضو جو ہے اس کا حکم جو کیا گیا ہے وہ فرض ہے, کیونکہ تم اگر ناپاک ہو تو بھی اور اگر تم پاک ہو تو بھی. ناپاک ہو تو پھر تمہیں نہانا ہے, غسل کرنا ہے, لیکن اگر تم کسی تکلیف میں ہو, بیمار ہو, سفر پہ ہو, تو اس کے لیے کہا گیا نا کہ تم تیمم کر لو, تو وہ تمہارا غسل اور تمہارا وضو ہو گیا. اور ویسے تم پاک بھی ہو تو بھی تم کو وضو تو کرنا ہی ہے. اٹ از میئرلی اے ریکمینڈیشن, اور یہ چیز کے لیے یعنی یہ کہا گیا ہے, ایک ریکمینڈ کیا گیا ہے. It was said that in the beginning of Islam, Muslims had to perform wudu for every prayer, but later on this ruling was abrogated. شروعات میں جب اسلام کے مسلمانوں کو ہر نماز سے پہلے وضو کرنے کے لیے کہا گیا, لیکن بعد میں اس حکم کو ایبروگیٹ کیا گیا یعنی کینسل کیا گیا کہ ہر نماز سے پہلے وضو کی ضرورت نہیں. اگر بندے کا وضو ہے تو وہ اسی سیم وضو سے ویلڈ ہے تو دوسری نماز پڑھ سکتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ریکارڈڈ دیٹ سلیمان بن بریدہ said that his father said کہ ان کے سلیمان بن بریدہ جو ہیں ان کے فادر, ان کے والد نے کہا, the prophet used to perform wudu before every prayer. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے پہلے وضو کیا کرتے تھے. On the day of victory, فتح والے دن, he performed wudu and wiped on his khufs. خفس ہوتے ہیں جوتے, جو ان کے لیدر کے جو جوتے ہوتے ہیں وہ ہے خف. تو انہوں نے اپنے خف کے اوپر یعنی کہ ہاتھ یعنی پھرایا یعنی اس کو مسح کیا. And prayed the 5 prayers with one wudu. اور اس دن فتح مکہ والا جو دن ہے اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں ایک ہی وضو سے کیا. عمر رضی اللہ عنہ said to him, O messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم, you did something new that you never did before. آج آپ نے ایک نئی چیز کیا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا. The Prophet said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انی عمد فعلتہ یا عمر, I did that intentionally, او عمر. یعنی میں نے اس چیز کو جو کیا اس کو جانتے بوجھتے کیا, یعنی مطلب انٹینشنلی کیا نہیں, میں نے اس کا ارادہ کر لیا تھا. مسلم اینڈ دا کلیکٹرز آف دا سنن آلسو ریکارڈڈ دس حدیث, اور یہ حدیث ان سب نے ریکارڈ کیا. الترمذی سیڈ حسن صحیح, یہ بالکل اوتھینٹک حدیث ہے. ابن جریر ریکارڈڈ دیٹ الفضل بن المبشر said, I saw Jabir bin Abdullah radiallahu anhu perform several prayers with one wudu, with only one wudu. تو انہوں نے دیکھا کہ جابر بن عبداللہ جو ہے انہوں نے ایک ہی وضو سے بہت ساری نمازیں پڑھی. When he would answer the call of nature, لیکن جب ان کو مطلب حاجت کوئی ہوتی یا ان کو جیسے کہ ٹوائلٹ جانے کی ضرورت تھی, he performed wudu and wiped top of his khufs with his wet hands. تو انہوں نے یعنی جب تم کو باتھ روم جانے کی ضرورت ہوئی تب انہوں نے وہ کیا کہ وہاں سے نکل کے انہوں نے پھر سے فریش وضو کیا, لیکن اپنے خفس یعنی اپنے جوتوں پہ اپنے گلے ہاتھ پھرائے یعنی مسح کیا. کیونکہ وضو کر لو اچھے سے, اس کے بعد تم نے اگر اپنے شوز پہن لیے ہیں اور یا موزے پہن لیے ہیں تو اب تم دوبارہ جب بھی تمہارا وضو ٹوٹ جاتا ہے, تم باتھ روم وغیرہ جاتے ہو, تو تم پھر اس کے بعد وضو کرو, لیکن اپنے موزوں پہ اپنے یا تو جوتوں پہ گیلا ہاتھ پھرا دو, مسح کرو, تو وہ تمہارا وضو جو ہے ویلڈ پھر سے ہو جائے گا. اور یہ چیز کی جاتی ہے جیسے کہ اگر تم اپنے شہر میں اپنے گھر میں ہو یا اپنے شہر میں ہی ہو, کام پہ جا رہے ہو,
تو تم نے اگر فجر کی نماز میں وضو کر کے موزے جوتے پہن لیے اور ان کو اتارا نہیں ہے، یعنی موزے کو نہیں اتارا ہے، کم سے کم جوتے اتار دیے تو کچھ نہیں، لیکن موزے پھر بھی ہے، تو وضو کر کے تم نے پہنے تھے نا موزے، اور وضو کر کے اگر تم نے جوتے پہنے ہو جو کہ تم نے نہیں اتارے، تو اب تم سمجھو کہ ظہر کے ٹائم تک اگر تمہیں جانا پڑ گیا باتھ روم تو تم صرف پیروں کے جو ہے اس کے اوپر صرف مسا کرو گے، موزے پہ بھی، یا جوتے پہنے ہو تو جوتے پہ بھی۔ تو وہ اپنے شہر میں، اپنے مطلب گھر میں، اپنے شہر میں اگر تم ہو تو تمہارا ایک وضو جو ہے وہ پوری یعنی 5 نماز نہیں 6 نماز کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی تم نے اگر فجر میں اگر تم نے سمجھو کہ پہنا، یا سمجھو ظہر میں تم نے وضو کر کے یہ تم نے پہنا اپنے موزے یا جوتے، اب تم دوسرے دن کی جو ظہر ہے اس کے بعد پلس کرو 1 more prayer یعنی کہ عصر، تو ایک عصر اس کے اندر ایڈ ہوئے گی اور یہ تمہارا وضو مطلب ویلڈ ہے۔ عصر کے بعد نہیں، عصر کے بعد تم کو اب جوتے موزے نکال کے باقاعدگی سے نیا وضو کرنا پڑے گا مغرب کے لیے۔ لیکن اگر تم سفر پہ ہو تو 3 دن تم یہ چیز کر سکتے ہو، تمہارا وہ جو وضو تم نے کیا اور جوتے موزے پہن لیے اب وہ 3 دن تک چلے گا۔ بس یہ ہے جب جب باتھ روم جاؤ گے تم آ کے اس کو وضو نیا کرو گے، لیکن پیروں پہ صرف مسا کرو گے، تم کو کچھ بھی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب پلین کے سفر ہوتے ہیں 19-20 گھنٹے کے بھی، تو اس میں بھی تم یہ کر سکتے ہو نا۔ تو 3 دن کی نماز جو ہے وہ ایک وضو جو ہے جس کے اندر تم کو ریپیٹ تو کرنا پڑے گا نا، جب جب تم جاؤ گے سو جاؤ گے کبھی اور اٹھو گے تو ابھی بھی تم کو وضو کرنا، لیکن پیروں کا نہیں، اس پہ تم کو صرف مسا کرنا ہے۔ تو وہ 3 دن چلے گا، 3 دن کے بعد نہیں، 3 دن کے بعد تم کو وہ پورا پھر سے وضو پورا کرنا پڑے گا پیروں میں سے سب نکال کے۔ یہ ایک انفارمیشن جیسے میں نے دی ہے ابھی۔ اور پھر تو انہوں نے اپنے خوف جو ہے اس کے اوپر گلا ہاتھ پھرایا۔ I said, "Oh Abu Abdullah." تو پہلے میں نے کہا کہ او ابو عبداللہ do you do this according to your own opinion؟ یہ تم اپنی مرضی سے کر رہے ہو کیا؟ He said, "Rather I saw the Prophet do the same thing, so I do what I saw the Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم doing." انہوں نے کہا نہیں، میں مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز کرتے ہوئے میں نے دیکھا، اسی لیے میں کر رہا ہوں۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ ان کو دیکھ کر میں نے بھی کیا۔ ابن ماجہ آلسو ریکارڈڈ دس حدیث، ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے۔ احمد ریکارڈڈ دیٹ عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر was asked, "Did you see Abdullah bin Umar performed wudu for every prayer, whether he was in a state of purity or not?" کیا تم نے دیکھا کہ جو یہ ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ ان کو کبھی دیکھا وضو کرتے ہوئے ہر نماز سے پہلے، چاہے وہ مطلب پاک صاف ہو یا نہ ہو؟ So he replied, Asma bin Zaid bin al-Khattab told me that Abdullah bin Hanzala bin Abi Amir al-Ghasil told her that the Messenger of Allah was earlier commanded to perform wudu for every prayer. کہ یہ جو سارے نام ہیں یعنی وہاں سے وہ چین آ کے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو شروعات میں یہ حکم کیا گیا تھا کہ ہر نماز سے پہلے وضو کرو، whether he needed it or not، چاہے ان کو وضو کی ضرورت ہو یا نہ ہو۔ But when that became hard on him، تو ان کے لیے وہ تھوڑا مشکل ہو گیا۔ He was commanded to use siwak for every prayer، پھر ان کو حکم ہوا کہ سواک جو ہے یعنی مسواک کرنا وہ کرو ہر نماز سے پہلے۔ اینڈ ٹو پرفارم ودو وین حدث یعنی امپیورٹی اکرس، یعنی کہ وہی کہ انسان کو واش روم وغیرہ جانا ہے، باتھ روم، تو اس وقت یا کوئی بھی، تو اس طرح سے پھر ان کو کہا گیا کہ اب جب ایسی کوئی بات ہو تو وضو کر لو، ادروائز مت کرو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما thought that he was able to do that، perform wudu for every prayer, and he kept doing that until he died۔ سوچا انہوں نے، لیکن انہوں نے سوچا کہ وہ خود کر سکتے ہیں نا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے اپنی موت تک یہ نماز سے پہلے، ہر نماز سے پہلے اپنا وضو کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ ایک وضو ہے ویلڈ ہے تو بھی وہ جا کے وضو کرتے تھے کہ اس سیم وضو سے وہ اپنی نماز دوسری اور تیسری نہیں پڑھتے تھے۔
اور ویسے بھی ایک اور بات ہے جو مجھے جدہ کے دعوت سینٹر کے اندر وہاں میں نے مطلب ان لوگوں نے سکھائے تھے کہ وضو جو ہے وہ ہر نماز سے پہلے کرو یا ایسے بھی کرو، تمہیں جب کچھ پڑھنا کرنا ہے اور تم کو کرنا ہے تو وضو کرو، کیونکہ وضو ہم جتنی بار کریں گے نا ہمارا جو میزان ہے نا اسکیل، اس میں حسنات جو ہے اس کا وزن بڑھے گا، یعنی گڈ ڈیڈز کا. اور ویسے بھی گناہ بھی جھڑتے ہیں نا، ہمارے گناہ کتنے سارے جھڑتے جاتے ہیں ہر ڈراپ سے. ابو داؤد آلسو کلیکٹڈ دس نریشن، اور یہ جو نریشن ہے یہ پورا ابو داؤد نے بھی اس کو لیا ہے اپنے جو بھی ان کی سنن. دس پریکٹس بائی ابن عمر، یہ جو ابن عمر رضی اللہ عنہما کرتے تھے، ڈیمونسٹریٹس دیٹ اٹ از انکریجڈ ناٹ obligatory، یعنی اس کے لیے تم کو کہا جاتا ہے کرو، اچھا ہے، کریں گے تو بہت اچھا ہے، تمہارے گناہ جھڑیں گے، تمہارے میزان میں اسکیل میں وزن آئے گا، لیکن فرض نہیں ہو، کیونکہ ناٹ obligatory ٹو پرفارم وضو فار ایوری پریئر، یعنی ہر نماز سے پہلے نماز کا وضو کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، وہ فرض نہیں ہے. اینڈ دس از آلسو دا اوپینین آف دا میجورٹی آف اسکالرس، اور بہت سارے جو علماء ہیں ان کا پورا اجماع ہے اس پر، اسی رائے پر. ابو داؤد ریکارڈڈ دیٹ عبداللہ بن عباس said that when the messenger of Allah once left the area where he answered the call of nature، کہ عبداللہ بن عباس جو ہے رضی اللہ عنہما کہ انہوں نے کہا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی جگہ جیسے جاتے تھے اور وہاں پر جیسے سفر میں ہے کہیں بھی، اور وہ مطلب ان کو اب جیسے کوئی حاجت ہے کہ مطلب واش روم جانا ہے تو وہ جا کر آتے تھے، اس کے بعد ہی واز براٹ سم تھنگ ٹو ایٹ، تو جب وہ آتے تھے واپس تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی کچھ کھانے کو جیسے ان کے سامنے لے آتے تھے. دے سیڈ شوڈ وی برنگ یو یور واٹر فار وضو، تو وہ پوچھتے تھے لوگ کہ ہم آپ کے لیے وضو کے لیے پانی لائیں. ہی سیڈ انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاۃ، I was commanded to perform wudu when I stand up for prayer. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا I was commanded to perform wudu when I stand up for prayer، مجھے تو حکم ہوا ہے کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوں تو مجھے وضو کرنا جو ہے پرفارم کرنا، اس کا حکم کیا گیا. الترمذی and النسائی also recorded this حدیث، ان سب نے بھی ریکارڈ کیا اس حدیث کو. اینڈ الترمذی said this hadith is حسن، یعنی کہ یہ بالکل صحیح ہے. Muslim recorded that Ibn Abbas said, "We were with the Prophet when he went to answer the call of nature, and when he came back, he was brought some food." ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ان کو جب ان کو حاجت ان کو کچھ ہوئی اور ان کو جانا پڑا، یعنی کہ واش روم یا باتھ روم، یعنی جو بھی ان کو مطلب حاجت تھی، اور جب وہ وہاں سے واپس آئے تو ہی واز براٹ سم فوڈ، تو ان کے سامنے کچھ کھانے کو لایا گیا. ہی واز آسکڈ، اور ان سے پوچھا گیا او میسنجر آف اللہ ڈو یو وانٹ ٹو پرفارم وضو، کہ آپ کو وضو کرنا ہے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہی سیڈ لیما، کیوں؟ اصلی فاتودع، am I about to pray so that I have to make wudu؟ تو انہوں نے پوچھا کیوں، یعنی وضو کیوں کرنا ہے؟ کیا میں ابھی نماز پڑھنے جا رہا ہوں جس کے لیے مجھے وضو کرنا پڑے؟ انہوں نے بتایا کہ ابھی میں نماز پڑھنے نہیں جا رہا ہوں، ابھی میں بیٹھا ہوں، تو پھر میں وضو کیوں کروں؟ دا انٹینشن اینڈ مینشننگ اللہ نیم فار وضو، اور نیت کرنا اور اللہ کا نام یعنی اللہ کا ذکر ہونا چاہیے وضو کرتے ہوئے. اللہ said فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، then wash your faces، اپنے چہروں کو دھو لو. The obligation for the intention before wudu is proven by this ayah، یعنی جو فرض ہے نیت بھی کرنا وضو سے پہلے، وہ اس آیت سے ہم کو پروف ہوتا ہے اس کا، کہ وہ مطلب ہم کو اس کا ثبوت ملتا ہے. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، when you stand or intend to offer the salah then wash your faces. اگر تم نے ارادہ کیا
کہ نماز پڑھو گے تو پھر تم اپنے چہروں کو دھو، اور وہی پوری آیت. دس از بیکاز اٹ از جسٹ لائک دا عرب سیئنگ. یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کہ عرب لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں when you see the leader then stand، کہ یعنی جب تم اپنے لیڈر کو دیکھتے ہو، اپنے سردار کو، تو کھڑے ہو جاؤ. امام کو، اپنے امام کو دیکھتے ہو تو کھڑے ہو جاؤ. میننگ اسٹینڈ فار ہم، ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی ان کو آنر اور ریسپیکٹ دیتے ہوئے. اینڈ دا ٹو صحیح ریکارڈیڈ دا حدیث، اور دونوں صحیح میں یہ حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم. پھر ہے الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. Actions are judged by their intentions. جو بھی تم کرتے ہو عمل، وہ عمل تمہاری نیت سے پہچانا جائے گا. اس کا فیصلہ ہے، ججنگ جو ہوگی وہ تمہاری نیت سے ہوگی. اینڈ ایچ پرسن ول ارن واٹ ہی انٹینڈیڈ. اور ہر بندے کو وہ ملے گا جو بھی اس نے ارادہ کیا، نیت کی. یعنی کسی کی نیت اگر اللہ کے لیے، نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے، اور ہر کام میں بھی ہے، وہ تو ہر چیز کے لیے نا. تم اللہ کے لیے کیا کرتے ہو، اور تم اور کسی کے لیے تو نہیں کر رہے ہو، یا کسی کو دکھاوا کرنے کے لیے تو نہیں کر رہے ہو، یا بیزار ہو کے تو نہیں کر رہے ہو. تمہارا انٹینشن، تمہارا نیت جو ہے وہ سب بتا دے گا. تبھی تو اسی پہ فیصلہ ہوگا. تم جب کسی کی مدد کرتے ہو، یا جب تم کسی کو پوچھتے ہو، تو تم نے اللہ کے لیے پوچھا، یا تم نے اپنی کوئی چال چلنے کے لیے پوچھا، یا اپنی کوئی دل میں تمہارے مکر چھپا ہوا، اس مکر کی خاطر کسی کو پوچھ رہے ہو، یا مکر کی خاطر مطلب تم ان کو مطلب مدد کرتے ہو کسی کی. یا یہ سب کچھ آ گیا اس میں. یہ وضو صرف نہیں، پر وضو کی بھی جب تم نیت کرو گے تو دیکھا جائے گا کہ تمہاری نیت اللہ کے لیے نماز پڑھنے کی تھی، یا پھر منافقوں کی طرح دکھاوا کرنے کی تھی. تو یہ چیز کہا گیا. یہ حدیث ہے ایکچولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، الاعمال بالنیات. It is also recommended before washing the face that one mentions Allah's name for the wudu. اور یہ بھی چیز کے لیے کہا گیا ہے کہ جب تم اپنا چہرہ دھوتے ہو یا وضو کے لیے تم جاتے ہو، تو تم پہلے اللہ کا جو نام ہے وہ ذکر کرو، بسم اللہ بول کے وضو شروع کرو. A hadith that was narrated by several companions states that the Prophet said. اور یہ حدیث جو کافی سارے مطلب جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ کہتے تھے، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ. There is no wudu. کوئی وضو ہے ہی نہیں. For he who does not mention Allah's name over it. اگر تم نے بسم اللہ بول کے وضو نہیں کیا ہے تو وہ وضو ہی نہیں ہے. تو جب وضو نہیں ہے تو نماز کہاں سے ہوئی؟ بندے نے خالی اٹھک بیٹھک کیا. It is also recommended that one washes his hands before he puts his hands in the vessel of water. کیونکہ وہ جو جن جگہوں کے اوپر پانی جو ہوتا ہے کنویں سے آ رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کو تم بھر کے رکھتے ہو گھر میں. تو جب وضو کرو گے تو ایک پاٹ لوگے اور وہ پاٹ میں پانی ہوگا نا. تو اب سیدھا پاٹ میں اگر تم نے ہاتھ ڈالے تو اب تمہارے ہاتھ اچھے ہیں نہیں ہیں، گندے ہیں، خراب ہے، تو اس کو پہلے پانی باہر اس کو تھوڑا پور کر کے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا ہے. اسپیشلی آفٹر ون ویکس اپ فرام سلیپ. نیند میں سے اٹھ کے بھی یہی کرنا ہے، کیونکہ تم کو نیند میں نہیں معلوم کہ تمہارا ہاتھ کہاں کہاں تھا. For the two Sahihs recorded that Abu Hurairah radiyallahu anhu said that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "Iza stayqaz ahadukum min nawmihi, fala yudkhil yadahu fil anami, fil ina'i, sorry, ina yani wo jo jug ya bartan, qabla an yaghsilha salasa, fa inna ahadakum la yadri aina batat یدوہ." If one of you wakes up from his sleep, تم نیند سے جب جاگتے ہو فجر کے لیے، یا let him not put his hand in the pot until he washes it thrice. اس پاٹ میں اپنا ہاتھ مت ڈالو. پہلے تم اس کو باہر پانی لے کے جیسے دھویا جاتا ہے، کوئی بھی پاٹ لے کے کیسے پور کرتے ہیں، ایسے 3 مرتبہ ہاتھ کو پہلے دھونا ہے.
For one of you does not know where his hand spent the night. تمہیں یہ نہیں معلوم کہ تم نے اپنا ہاتھ رات بھر کہاں رکھا تھا, کیا تھا. تو وہ ناپاکی کچھ بھی ہو جیسے تو اس کو کہا گیا پہلے ہاتھ کو دھو لو. The face, according to the scholars of fiqh, starts where the hairline on the head starts. اور فیس جو ہے, چہرہ جو ہے وہ جو علماء ہے فقہ کے, انہوں نے کہا کہ ہیئر لائن جو ہے تمہاری, یہ جو سر کے بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہاں تک تمہارا چہرہ ہے, وہاں پر ہیڈ تمہارا وہ جو ہے, وہ جو جہاں بال اگتے وہ ہے تمہارا. ریگارڈلیس آف ونس لیک اور ابنڈنس آف ہیئر. اگر کسی کے سر میں بال نہیں ہیں, اس کے بال گر چکے ہیں, یا کسی کا بالڈ ہو گیا ہے اور کسی کے بہت سارے بال ہیں, تو بھی وہی لائن ہوگی جس کو تم کو فالو کرنا ہے چہرے کے لیے, until the end of the cheeks, اور تمہارے گالوں کی جو سائڈز ہیں وہاں تک, اور چن تمہاری ٹھڈی جو ہے اس کے نیچے, اور فرام ایئر ٹو ایئر, یعنی یہ کان سے دوسرا کان, یہ پورا چہرہ ہے. یہ سب جگہ پانی وضو کا جانا چاہیے اگر ہم کو چاہیے کہ ہمارے چہرے پہ اللہ وہ نور لے کر آئے, کہ جہاں جہاں وضو کا پانی جائے گا وہاں وہاں وہ نور آئے گا. پاسنگ دا فنگرز تھرو دا بیئرڈ while performing wudu. داڑھی کے اندر انگلیوں کا پاس کرنا جب وضو کر رہے. امام احمد ریکارڈڈ دیٹ ابو وائل said, کہ ابو وائل جو ہے انہوں نے کہا, I saw عثمان when he was performing wudu, کہ میں نے دیکھا عثمان رضی اللہ عنہ کہ وہ جو وضو کر رہے تھے, when he washed his face, تو انہوں نے جب اپنا چہرہ دھویا, he passed his fingers through his beard 3 times. انہوں نے اپنی داڑھی میں 3 مرتبہ اپنی انگلیاں جو ہے اس کو پاس کیا. He said, I saw the messenger of Allah do what you saw me doing. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھا ہے جو تم ابھی مجھے دیکھ رہے ہو میں کر رہا ہوں. الترمذی and ابن ماجہ also recorded this حدیث. تو یہ حدیث بھی ان لوگوں نے ریکارڈ کیا ہے, اور اس کو بھی ترمذی جو ہے انہوں نے کہا, اور البخاری نے بھی اس کو گریڈ کیا حسن, یعنی بالکل اچھی صحیح. یعنی How to perform wudu. تو وضو کیسے کرنا ہے. امام احمد ریکارڈڈ دیٹ رحمہ اللہ, یعنی انہوں نے ریکارڈ کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما once performed wudu and took a handful of water and rinsed his mouth and nose with it. کہ جب انہوں نے, ابن عباس نے وضو شروع کیا کرنے کا, تو انہوں نے ایک ہاتھ کے اندر یعنی چلو میں پانی لے کے اور اپنے منہ کو بھی یعنی مطلب کلی کی, اور نوز کو بھی اس سے مطلب دھویا, جیسے ناک میں پانی ڈال کے پھر بلو کرنا ہے. He took another handful of water, joined both hands. پھر انہوں نے پھر سے دونوں ہاتھ کو جوڑ لیا پانی لے کے اس میں, and washed his face, اور انہوں نے دونوں ہاتھ سے اپنے چہرے کو دھویا. He took another handful of water and washed his right hand. پھر انہوں نے اپنے ہاتھ میں پانی لے کے اپنے سیدھے ہاتھ کو پہلے دھویا, and another handful and washed his left hand with it. پھر تو انہوں نے سیدھے ہاتھ میں پانی لے کے الٹے ہاتھ کو دھویا. اینڈ اندر he next wiped his head. اس کے بعد انہوں نے سر کا مسح کیا. Next he took a handful of water and sprinkled it on his right foot and washed it. یعنی پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ میں پانی لے کے اپنے پیروں پہ چھڑکا, اور اس سے انہوں نے جیسے پورا پیر جو ہے اس سے پانی سے دھویا. اور پھر handful of water and sprinkled it on his right foot and washed it, and took another handful of water and washed his left foot. اور پھر لیفٹ فٹ جو ہے اس کو بھی انہوں نے ایسے ہی دھویا ہاتھ میں پانی چلو میں لے کے. When he finished, تو جب انہوں نے وضو پورا کر لیا, he said, This is how I saw the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم performing wudu. یہ اسی طریقے سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے. البخاری also recorded it. تو یہ صحیح بخاری میں بھی ہے. اللہ said, وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, and your hands, forearms up to, إِلَى the elbows. تمہارا ہاتھ یعنی کہ تمہارے سامنے کا ہاتھ جو کلائی سے شروع ہوتا ہے کونی تک, تو یہ پورا ہاتھ جو ہے اس کو دھو اور کوہنی تک جاؤ, meaning including the elbows. تو elbows کو بھی اندر include کرو. اللہ said in another ayah using ila, اور ایک اور آیت ہے جس میں اللہ نے الا ورڈ یوز کیا ہے,
سورہ نساء آیت نمبر 2. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالُهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 ہے، اس کی آیت نمبر 2 ہے. And devour not their substance to, یعنی الہ your substance, by adding or including it in your property. کہ وہ جو یتیموں کی جو پراپرٹی ہے اس کو کھا مت جاؤ تم، یعنی جیسے وہ یہاں ڈیوور ورڈ جو ہے وہ بھیڑیے کی طرح کھانا ہوتا ہے، کہ وہ سیدھا سادہ جیسے انسان کھاتا ہے نا نیوالے، وہ نہیں ہے یہ وہ ہے کہ جیسے ہضم مت کر جاؤ. اس کا مطلب یہ ہضم مت کر جاؤ، کھا مت جاؤ ان یتیموں کا مال تم اپنے مال سے، یعنی اپنے مال سے یا اس کو ملا دیتے ہو تم اس کو اپنی پراپرٹی میں، اور یا اپنے مال سے بندہ رشوت دے کے بھی مطلب وکیلوں کو سب کو اپنے اس میں کر لیتا ہے، تو وہ بھی وہی ہے جو ہم نے ڈیٹیل میں تو پڑھ چکے ہیں. شیورلی دس از اے گریٹ سن، اس کو حوبن کبیرہ بولا گیا ہے، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ. It is recommended that those who perform wudu should wash a part of the upper arm with the elbow. یعنی یہ بولا گیا ہے کہ جب وضو کرتے ہیں تو ہمارا سامنے کا جو ہاتھ ہے وہ کوہنی تک کا اس کو واش کرنے کی ضرورت ہے. Al-Bukhari and Muslim recorded that Abu Huraira radiyallahu anhu said that the messenger of Allah said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا غرم محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل. On the day of resurrection، قیامت کے دن، my امہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت will be called those with the radiant appendages because of the traces of wudu. تو ان کو پکارا جائے گا، میری امت کے جو ہیں وہ میری امت کو پکارا جائے گا وہ لوگ جو ان کے اوپر ایکسٹرا، یعنی کہ مطلب ان کو ایک ان کی چمکدار ہیں وہ لوگ، ان کا چہرہ سب اور چمک کے ٹریسز ہیں ان پر وضو کے، تو وہ جو ان کے اوپر ایکسٹرا ہے وہ چمک، وہ نور، وہ ایکسٹرا ہے ریڈینس، تو وہ لوگوں کو اس سے پکارا جائے گا کہ وہ جو اتنی جو جن کے اوپر نور ہے، چمک رہا ہے، ایکسٹرا ہے، تو وہ ان کو پکارا جائے گا. therefore whoever can increase the area of his radiance should do so. تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بدن پہ زیادہ وہ چمک آئے، وہ شائن کرے، وہ ریڈینس آئے، تو تم اس ایریا کو تھوڑا بڑھا دو. یہ مت کرو کہ اب کونی تک ہے تو کونی تک سب برابر لائن سے کر رہے ہیں، اور پھر ایسا سب مت کرو، اس کو برابر بڑھاؤ. چہرہ دھو تو پورے بالوں تک ہاتھ جائے، پورے چہرے کے سائڈ کانوں تک جائے، پھر نیچے چن تک آؤ ایک دم اچھے سے. یعنی مسلم ریکارڈڈ دیٹ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ said کہ ابو ہریرہ جو ہے انہوں نے کہا I heard my intimate friend، میں نے سنا میرے بہت ہی قریبی دوست the messenger صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے saying تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء. The radiance of the believer reaches the areas that the water of his wudu reaches. جو چمکے گئے اس دن چہرے، ہاتھ، سب وہ وضو کے تمہارا جہاں تک پانی جا رہا تھا وہاں تک وہ چمکیں گے. تو ایک مومن جو ہے اس کو جو اس کے اوپر جو آئے گی چمک اور نور، وہ اس کے ان ایریوں پہ آئے گی، ان مطلب جسم کے حصوں پر آئے گی جہاں جہاں وضو کا پانی مطلب برابر پہنچا. اللہ said next، پھر اللہ نے کہا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، rub your heads، اپنے سر کا مسح کرو. It is recorded in the two Sahihs، اور دونوں ہی صحیح میں یہ لکھا ہوا ہے that Malik bin Amr bin Yahya al-Mazini said that his father said that a man said to Abdullah bin Zayd bin Asim, the grandfather of Amr bin Yahya and one of the companions of the messenger. یہ جو ہے یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین ہے رضی اللہ عنہ. Can you show me how the messenger of Allah used to perform wudu؟ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیسے مطلب وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے؟ عبداللہ بن زید said yes، انہوں نے کہا ہاں.
He then asked for a pot of water. پھر انہوں نے ایک پانی کا ایک مطلب برتن ہے جو اس پاٹ، اس کو کہا کہ مجھے پانی کا برتن دو کر کے. He poured from it. اس میں سے پہلے انہوں نے پور کیا نا کہ اپنی ہاتھ کے اوپر تھوڑا ڈالا on his hands and washed them thrice. انہوں نے 3 مرتبہ اس کو دھویا اپنے ہاتھوں کو. Then he rinsed his mouth. اس کے بعد انہوں نے اپنے منہ کی کلی کی. And washed his nose. پھر اپنی ناک کو جس طرح سے کہا گیا پانی ایسے ڈال کے بلو کرنا ہے تو with water thrice 3 مرتبہ. With putting water in it and blowing it out. ناک میں پانی ڈال کے اس کو بلو کرنا ہے. He washed his face thrice. انہوں نے اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا. After that he washed his forearms up to the elbows twice. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھوں کو 2 مرتبہ کوہنی تک کا دھویا. He then passed his wet hands over his head. پھر انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا from its front to its back and vice versa. سامنے سے ہاتھ دونوں پیچھے جاتے ہیں گردن تک، گردن سے واپس آتے ہیں. تو یہ ہے مسح سر کا. up to the یعنی کہ کہا گیا taking them to the back of his head up to the nape of the neck. یعنی جو نیپ کا حصہ ہے وہاں تک آؤ and then brought them to the front again from where he had started. تو جہاں سے تم نے شروع کیا تھا وہیں پر آ کے ختم ہوئے گا سر کا مسح. He next washed his feet. اس کے بعد انہوں نے اپنے پیروں کو دھویا. A similar description of the wudu for the messenger of Allah was performed by Ali radiyallahu anh in the hadith by Abdu Khair. یعنی کہ یہ حضرت علی نے بھی وہ وضو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ انہوں نے ڈسکرپشن اس کا جو ڈسکرائب ہے نا ویسا ہی انہوں نے بھی دیا. ابو داؤد ریکارڈڈ دیٹ. ابو داؤد نے یہ درج کیا ہے معاویہ اینڈ المقداد بن معدی قریب narrated similar descriptions of the wudu of the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے بھی مطلب معاویہ اور یہ جو ہیں دوسرے المقداد بن معدی قریب یہ دونوں نے بھی اسی طرح کا وضو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اس کو بیان کیا. These hadiths indicates that it is necessary to wipe the entire head. اور یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پورا سر جو ہے اس کا مسح کرنا ہے. عبد الرزاق ریکارڈڈ دیٹ حمران بن ابان said کہ انہوں نے کہا I saw عثمان بن عفان performing wudu. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وضو کر رہے تھے and he poured water over his hands and washed them thrice. انہوں نے 3 مرتبہ اس کو دھویا اپنے ہاتھوں میں پانی کو پور کر کے and then rinsed his mouth. اس کے بعد انہوں نے منہ کی کلی کی and washed his nose. پھر ناک کو انہوں نے واش کیا by putting water in it and then blowing it out. اور پھر اس پانی ڈال کے اور اس کو جیسے ناک کو چھنکتے ہیں جو بلوئنگ ہے وہ کرے. Then he washed his face thrice. پھر انہوں نے 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا. Then his right forearm up to the elbows thrice. اور پھر انہوں نے سیدھا ہاتھ پہلے دھویا ایلبو کا کوہنیوں تک 3 مرتبہ. And washed the left forearm thrice. اور اپنا مطلب ہاتھ جو ہے وہ لیفٹ ہاتھ اس کو بھی 3 مرتبہ دھو. Then he passed his wet hands over his head. اس کے بعد انہوں نے اپنا جو ہاتھ ہے گیلا وہ اپنے سر پہ پھرایا. Then he washed his right foot thrice. پھر انہوں نے سیدھا پیر 3 مرتبہ and next his left foot thrice اور الٹا پیر 3 مرتبہ دھویا. After that Usman said رضی اللہ عنہ I saw the Prophet performing wudu like this. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے وضو اس طرح سے کرتے ہوئے. And said اور حضرت عثمان نے فرمایا من تودع نحو ووضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہوں نے بیان کی. If anyone performs wudu like that of mine, اگر کسی نے بھی جیسا میں نے کیا وضو ایسا کرتا ہے and offers 2 رکعہ اور وہ 2 رکعت آ کے وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے 2 رکعت prayer during which he does not think of anything else اور اس دوران
وہ کسی بھی دنیاوی کسی کے بارے میں کوئی چیز کے بارے میں نہ سوچے. then his past sins will be forgiven. اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یعنی وضو کر کے تم نے کسی سے نہ بات کی نہ کچھ اور چپ چاپ آ کے 2 رکعت پڑھے جس میں تمہارے خیال میں کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کا تصور. بس اللہ جیسے تم سوچتے ہو کہ اللہ کے سامنے تم کھڑے ہو, تو ویسا اگر تم نے کیا تو تمہارے پچھلے تمام گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے. البخاری and Muslim also recorded this hadith in the 2 Sahihs, اور یہ دونوں صحیح میں ہے یہ حدیث. In his Sunan, Abu Dawud also recorded it from Usman under the description of wudu, and in it that he wiped his head 1 time. اور یہ کہ ابو داؤد جو ہے انہوں نے بھی ریکارڈ کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو بیان ہے وضو کے تعلق سے, اور یہ کہ انہوں نے سر کا مسح کیا 1 مرتبہ. وہ 3 مرتبہ نہیں ہے نا کہ 1 مرتبہ ہاتھ پورا پیچھے گیا پھر آ گیا ہے ختم. دا نیسیسٹی آف واشنگ دا فیٹ, اور پیروں کو دھونا کتنا ضروری ہے. اللہ سیڈ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, اور اپنے ٹخنوں تک کا اپنے پیروں کو دھو, and your feet up to ankles. ابن ابی حاتم recorded that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما stated that the ayah refers to washing the feet, کہ انہوں نے کہا یہ آیت میں جو کہا جا رہا ہے یہ پیروں کے تعلق سے. عبداللہ بن مسعود, عروہ, عطا, اکرمہ, الحسن, مجاہد, ابراہیم الدحق السدی, مقاتل بن حیان, الزہری and ابراہیم التیمی said similarly. ان سب نے بھی ایسی ہی بات کی, یہی کہی. This clearly indicates the necessity of washing the feet. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بہت ضروری ہے کہ بندہ پیر دھوئے, اس کا مسا نہ کرے بیٹھ کے. پیروں کو دھونا ہے جب تم وضو کر رہے ہو. جب تم نے اچھا وضو کرا اور موزے پہنے وہ اس پر ہے تم کو کہ مسا کر رہے ہو, اگر تم کو دوسرا پھر سے وضو کی ضرورت پڑی تو. جسٹ ایز دا سلف ہیو سیڈ, جیسے کہ پاسٹ میں کہا گیا, اینڈ ناٹ اونلی وائپنگ اوور دا ٹاپ آف دا بیئر فٹ, یعنی تمہارا جو پیر ہے کھلا اس کے اوپر سے تم نے خالی اوپر سے مسا کر لیا, وہ مت کرنا, پیر پورا دھونے کی ضرورت ہے. The hadith that indicate the necessity of washing the feet, وہ حدیث جس میں یہ بتا گیا کہ پیروں کا دھونا کتنا ضروری ہے. We mentioned the hadith by the 2 leaders of the faithful, یعنی 2 جو ہیں امیر المؤمنین, ان کی حدیث مینشن کیے, عثمان اینڈ علی, یعنی حضرت عثمان اینڈ حضرت علی. تو یہ دونوں وہ ہے نا امیر المؤمنین ہیں یہ, and also رضی اللہ عنہما, and also by Ibn Abbas, Muawiyah, Abdullah bin Zayd bin Asim and Al-Miqdad bin Madi Karib, that the messenger of Allah washed his feet for wudu either once, twice or thrice. اگر کہ یہ سب نے بتایا رضی اللہ عنہم اجمعین, کہ ان سب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے پیروں کو وضو میں باقاعدگی سے دھویا ہے, خواہ کبھی 1 بار, کبھی 2 بار, کبھی 3 بار. Either once, twice or thrice. It is recorded in the 2 Sahihs, اور دونوں صحیح میں ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم میں, that Abdullah bin Amr said, رضی اللہ عنہ, the messenger of Allah was once, sallallahu alayhi wasallam, was once late during a trip we were taking. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مطلب ان کو لیٹ ہو گیا, وہ لوگ کہیں پر جا رہے تھے, ایک سفر لے رہے تھے. And he caught up with us when the time remaining for the Asr prayer was short. اور وہ مطلب جلدی ہم کو یعنی انہوں نے کیچ کر لیا, اور یہ تھا کہ اب عصر کا جو وقت ہے وہ بہت ہی تھوڑا سا یعنی شارٹ تھا, اور وہ مطلب تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تھا اس کا. We were still performing wudu in a rush, تو ہم بڑی جلدی جلدی وضو کر رہے تھے کہ عصر کا ٹائم جو ہے تھوڑا رہ گیا. And we were wiping our feet, اور ہم نے اپنے پیروں کو گلے ہاتھ پھرا پھرا کے اس کے اوپر مسح کیا. He shouted, انہوں نے چلائے, at the top of his voice, اپنی آواز کو اتنا بلند کر کے انہوں نے چلا کر کہا, اسبغ الوضوء ویل للعقاب من النار. Perform wudu thoroughly, اچھی طرح سے وضو کرو. Save your heels from the fire, اپنی ایڑیوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. انہوں نے دیکھے نا کہ یہ جلدی میں ایسا کر رہے ہیں, اسی لیے انہوں نے کہا اپنی ایڑیوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہاں پر ہم اس کو
مطلب اینڈ کر رہے ہیں. دا سیم نریشن واز آلسو کلیکٹڈ ان دا 2 صحیح فرام ابو ہریرہ, اور یہ دونوں صحیح میں بھی اس کو لیا گیا ہے, ابو ہریرہ کی حدیث ہے. یہاں پر ہم اس کا فرسٹ ٹریک کو کنٹینیو کریں گے نیکسٹ میں, سیکنڈ والے میں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ, علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہم اس کو کنٹینیو کریں گے کل انشاءاللہ.